السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی مکمل تلاوت ہوئی۔ سورہ ابراہیم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، خاص طور سے وہ دعائیں جس سے شہر مکۃ المکرمہ آباد ہوا، پرکشش بنا، پر نور بنا۔ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، بہت مشہور اور بہت اصولی۔ فرما رہے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ میری جو بھی نعمت تمہیں میسر ہے اس پر تم شکر ادا کرو اللہ کا، اور اضافی ملے گی وہ نعمت، آخرت میں اجر و ثواب کے مستحق ہوگے۔ اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کا مطلب یہ ہے اور ہونا تھا، فلاں کو اتنی ہے مجھے بھی اتنی چاہیے تھی، فلاں کے مقابلے میں میرے پاس کم ہے، یہ سب ناشکری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب آخرت کا عذاب جو ہے وہ ہے، دنیا کا عذاب یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نعمت کی ناشکری وہ نعمت ہی اللہ چھین لیتے ہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا، یقین جانیے ہم سے بہتر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری زندگی میں صبح ہوئی، یعنی تم سو کے اٹھے، تم صحت مند ہو، تمہارے اہل و عیال بیوی بچے صحت مند ہیں، تمہارے گھر میں کم سے کم اس دن کا راشن کھانا موجود ہے، تم دنیا کے مالدار آدمی ہو۔ کیا تعلیم دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہوگا، کتنے ایسے انسان اس دنیا میں صبح کرتے ہیں، دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جائیداد کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن وہ اس دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس جائیداد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسی ایسی بیماریاں، ایسے ایسے امراض ان کو لاحق ہیں، تو کیا فائدہ ایسی دولت سے اور ایسی جائیداد سے جب اللہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی نوبت ہی چھین لی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری سانس آزادانہ طور پہ چل رہی ہے، ہم جب چاہے جتنی مقدار میں چاہے پانی پی سکتے ہیں۔ ڈائلائسس کے مریضوں سے پوچھو، شدید پیاس ہوتی ہے، بیچارہ آدھا گلاس پانی لیتا ہے، آدھے گھنٹے تک پیتا ہے اسے، اور جب وہ اپنے نظروں کے سامنے کسی کو آزادانہ گلاسوں پہ گلاس پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے اس کا دل، میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوں۔ ہم جو چاہے مشروب پی سکتے ہیں، جیسے چاہے چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں سے پوچھو، وہ چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیسی اس کی سانس پھولنے لگتی ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، رب کعبہ کی قسم، اربوں روپیوں کے بدلے بھی یہ چیزیں خریدے نہیں جا سکتی۔ مثال دینے کے لیے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں ابھی ایک شادی کی ہے ایک امیر ترین خاندان نے، امبانی خاندان، اس کا آخری چشم و چراغ، آخری بیٹا تھا۔ اتنی مہنگی شادی آزاد ہندوستان میں نہیں ہوئی، اتنی دولت خرچ کی گئی، کئی دنوں تک وہ تقریبات چلی ہیں، اس میں حرام حلال سب ہوا، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ جس کی شادی ہوئی اس نے انہی تقریبات میں سے ایک تقریب میں 5-10 منٹ کی تقریر کی، اس میں اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو میری زندگی ہے، میں شادی کی عمر تک پہنچا ہوں، یہ پھولوں کی سیج پہ میری زندگی نہیں گزری ہے، میں کانٹوں سے گزر کے آیا ہوں۔
سننے والے پریشان، سوشل میڈیا پہ سننے والے پریشان، اتنی دولت اس کے پاس، یہ تو پھولوں پہ ہی سویا ہوگا، یہ کیا بول رہا ہے، کانٹوں کی سیچ سے گزر کے آیا ہوں۔ اس نے ہلکا سا اپنی بیماری کی طرف اشارہ کیا، تفصیل نہیں بتایا، لیکن وہ اشارہ کر دیا۔ اب اخبارات کے اندر ساری تفصیلات آئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں، جو خود اس کے علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے بتائی ہیں کہ دمہ جو بیماری ہوتی ہے، دمہ سانس پھولنے کی، یہ تو چھوٹی بیماری ہے، اسی نوعیت کی بڑی بھیانک بیماری ہوتی ہے کہ آدمی سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے پھیپھڑوں میں کانٹے چبھائے جا رہے ہوں، بہت تکلیف سے سانس لیتا ہے۔ بچپن میں یہ بیماری اس کو لاحق ہو گئی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسا بڑا دواخانہ اور بڑا ڈاکٹر جہاں اس نے اپنے بیٹے کے علاج کی کوشش نہ کی ہو، اندازہ لگائیے، ملک ہی نہیں دنیا کا مالدار انسان ہے اس کا باپ، کہاں علاج نہیں کرایا ہوگا، کن کن ملکوں میں اس نے کوشش نہیں کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دواؤں سے عارضی طور پہ راحت پہنچائی جا سکتی ہے، اور ان دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا، جسم پھولے گا اور جو ہے ویٹ بڑھے گا، جیسا کہ اس کا جسم بتا رہا ہے۔ چنانچہ وہ اسی حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ دنیا کا دولت مند ترین انسان اپنے بیٹے کی زندگی کا ایک دن بغیر بیماری کا خرید نہیں سکا، نہ خرید سکتا ہے آئندہ، کیا فائدہ ایسی دولت کا۔ اسی لیے اللہ نے، میرے پیارے رب نے کیا خوب کہا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، جن کو ہم نے دنیا دولت الا بلا دے رکھی ہے، یہ آنکھیں اٹھا کے مت دیکھو، تم نہیں جانتے ان کے اندرونی حالات کیا ہیں۔ لنفتنہم فی، فتنوں میں ڈالا ہے ہم نے انہیں، ان کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم جس حال میں، جس آزاد اور کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہو، تم جیسے چاہے سو سکتے ہو، دوڑ سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، مکمل آزاد ہو تم، اتنی بڑی دولت ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو کافی روزی مل گئی، کافی روزی یعنی جس سے ضرورت پوری ہو سکے، اور اس کے ساتھ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جو دولت اور جو نعمت اسے دی اس پر اس کو قناعت کی توفیق مل گئی۔ قناعت یعنی رضامندی، شکر گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا اس پہ راضی رہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہر کوئی غور کرے، یقین جانیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے ہماری اوقات سے زیادہ دیا، ہمارے اعمال سے زیادہ دیا، ہماری محنتوں سے زیادہ دیا ہے، پھر ہم یہ کہیں فلاں کے اتنا نہیں ہے، کتنی ناشکری والی بات ہے۔ کیا یہ اللہ کو غصہ دلانے والی بات نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہ ہو، شکر گزاری کے جذبے سے زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک صبح و شام گزاریں، پھر دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے زندگی کے اندر، کہ ہم سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس شکر والی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔